جنید اپنی دادی کو کہتا ہے کہ سراسر زیادتی ہے یہ بھابھی کے ساتھ، اس گھر میں جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے۔ پہلے انہیں اپنے روح سے نکال دیا، اس کے بعد ظالمانہ طریقے سے انہی کی گود سے ان کی اولاد کو چھین لیا اور میڈ کے حوالے کر دیا۔ ایسے بھی کرتا ہے بھلا کوئی دادو؟ اولاد کی پرورش میڈ نہیں کرتی، ایک ماں سب سے اچھی پرورش کر سکتی ہے اپنی اولاد کی۔ لیکن یہ بات اس گھر میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ حالات نہ بدلے تو بہت جلد بہت بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی، کیونکہ بھابھی کی لگے گی ہم سب کو، اور اسے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ مجھے غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں بھابھی کی مدد نہیں کر پا رہا۔ میری اس گھر میں نہ پہلے کبھی کسی نے سنی ہے اور نہ ہی آگے کوئی سنے گا۔ لیکن دادو، آپ تو زاویار بھائی کو سمجھا سکتی ہیں نا، ان سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بھی کیوں سمجھائیں گی؟ سب کی طرح آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ زاویار بھائی جو کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اب تو صرف اللہ سے ہی امید باندھنی پڑے گی، اس کے علاوہ بھابھی کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ دادی کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی۔ دوسری طرف زاویار پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو دادی زاویار کو مخاطب کر کے کھانے کا کہتی ہیں۔ زاویار کہتا ہے بھوک ہی نہیں ہے دادو۔ دادی کہتی ہیں تم نے ناشتہ نہیں کیا، لنچ نہیں کیا، آفس بھی نہیں گئے، اسی لیے تو لائی ہوں تم کو یہاں کہ تم کھا لو تھوڑا سا کچھ، اور کھانا کھانے پر اصرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں پتہ ہے بیٹا، آج تمہارا بیٹا 1 ہفتے کا ہو گیا ہے اور ابھی تک تم نے اس کا نام نہیں رکھا۔ زاویار کہتا ہے اتنی ٹینشنز میں خیال ہی نہیں رہا اس بات کا۔ دادی کہتی ہیں واقعی اتنی ٹینشنز میں تو مجھے بھی خیال نہیں آیا اس بات کا، لیکن تم تو باپ ہو بیٹے، تمہیں تو سوچنا چاہیے۔ زاویار کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور کہتا ہے آپ نے سوچا کچھ؟ دادی کہتی ہیں نہیں، لیکن جنید نے نام سجیسٹ کیا ہے، حیدر، مجھے بھی اچھا لگا یہ نام۔ زاویار حیران ہو کے پوچھتا ہے جنید نے یہ سجیسٹ کیا؟ دادی کہتی ہیں تو اگر تمہیں کوئی اور نام پسند ہے تو وہ رکھ لو۔ زاویار کہتا ہے نہیں، حیدر اچھا نام ہے۔ دادی کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، کل ہی جا کے مٹھائی کا آرڈر دے آؤ، پورے خاندان میں مٹھائی بنٹوائیں گے، پہلا پہلا پوتا ہے میرا۔ زاویار کہتا ہے نہیں دادی پلیز، ابھی ایسا کچھ مت کیجیے گا، یہ معاملہ تھوڑا سیٹل ہو جائے پھر دیکھتے ہیں۔ دادی کہتی ہیں پرانی باتوں کو بھلا کر بیٹا زندگی کا نیا سفر شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے تو ماں باپ کا رتبہ بلند کر دیتا ہے، ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے، پھر کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا انسان کہ ہر قدم پر اپنی اولاد کے حقوق اور اس کی پرورش کے فرائض کو یاد رکھتا ہے۔ نایاب، آپ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے بیٹے کی ماں بھی ہے، اور ماں کے بغیر بچے کی پرورش ناممکن ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا زاویار۔ زاویار ایک ٹھنڈی سانس بھرتا ہے۔ نایاب زاویار کے پاس آ کر کہتی ہے آپ میرے بچے کو مجھ سے نہیں چھین سکتے، اس وقت اس کو کسی آیا یا نینی کی ضرورت نہیں بلکہ میری ضرورت ہے، اور میں اس کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ زاویار کہتا ہے نہیں رکھ سکتی نایاب، دیکھو یہ ڈیسیژن ہم سب کے لیے بہتر ہے، کاش یہ میری مجبوری نہ ہوتی۔ نایاب کہتی ہے کیسی مجبوری؟ زاویار کہتا ہے دیکھو تم اس کا خیال رکھ ہی نہیں سکتی، جتنی لاپرواہ ہو تم، تمہارے اوپر یہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نایاب کہتی ہے حیدر بہت چھوٹا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ زاویار کہتا ہے اسی بات کی تو پریشانی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے اور تم اتنی لاپرواہ ہو، اگر کوئی الٹا سیدھا کھلا دیا یا میڈیسن کی غلط ڈوز دے دی تو نقصان تو میرا ہوگا۔ نایاب کہتی ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ نہ کرے وہ میرا بچہ ہے، میں اسے غلط دوائیاں کیوں کھلاؤں گی، اور پھر میں اس کا خیال رکھ سکتی ہوں، اس کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی، پوری رات بھی جاگنا پڑا اس کی خدمت کے لیے تو کروں گی۔ زاویار کہتا ہے پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ ماں کا حاضر دماغ بھی ہونا ضروری ہے، جو کہ تم نہیں ہو نایاب، اور یہ بات میں آزما چکا ہوں، حیدر کا خیال میڈ ہی رکھے گی۔ تانیہ اپنی دوست مہوش کو فون کر کے بتاتی ہے کہ زاویار نایاب کو صرف بچے کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے اور زاویار کے دل سے وہ بالکل اتر چکی ہے۔ دوست کہتی ہے اگر دل سے اتر چکی ہے تو اسے گھر کیوں رکھا ہوا ہے، طلاق دے کر فارغ کیوں نہیں کرتا، اور بچہ تو میڈ بھی سنبھال لے گی، وہ صرف بہانے بنا رہا ہے اسے نہ چھوڑنے کے۔ تانیہ کہتی ہے نہیں مہوش، تم سمجھ نہیں رہی ہو، زاویار نے اسے دھکے مار کے اپنے بیڈ روم سے نکال دیا ہے، اور آئی ڈونٹ نو وہ اسے ڈیورس دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ دوسرا جنید، وہ بھی میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ دوست کہتی ہے میری مانو تم بھی جنید سے خلا لے ہی لو اور خلا کے لیے خود کورٹ میں کیس فائل کر دو۔ تانیہ کہتی ہے اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتی ہوں میں، کوئی تو ایسا کھیل کھیلنا پڑے گا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوست کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم چاہتی ہو کہ جنید سے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے اور برا بھی وہی بنے۔ تانیہ کہتی ہے ایگزیکٹلی۔ نایاب دادی کے پاس آتی ہے تو دادی کہتی ہیں میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، حیدر کی پیدائش کے وقت تم کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی، شیئر کرو گی میرے ساتھ، سچ بتاؤ کیا بات تھی؟ نایاب کہتی ہے دادی اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں گی تو کسی اور کو تو نہیں بتائیں گی آپ؟ دادی پلیز اس بات کو گھر کے کسی بھی فرد سے شیئر مت کیجیے گا۔ دادی کہتی ہیں مت پریشان کرو، مجھے جلدی سے بتاؤ کیا بات تھی؟ نایاب کہتی ہے اس دن سے دل پہ بڑا بوجھ ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کو بتاؤں، لیکن اس روز جب میں پیپر دینے جا رہی تھی تو تانیہ نے مجھ سے بہت عجیب بات کی، اس نے بہت گھٹیا باتیں کی،
الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں مجھ پہ۔ مجھے کہتی ہے کہ اس کے اور جنید کے بیچ جو حالات خراب ہیں اس کی وجہ میں ہوں۔ اور اس نے کہا کہ نایاب تم کیا گیم کھیل رہی ہو، اور زاویار سے طلاق لینے کے بعد جنید سے شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ میرے شوہر پہ ڈورے ڈالو تم اور آنکھیں بھی مجھے دکھاؤ۔ دادی یہ سن کر حیران ہو جاتی ہیں۔ نایاب کی دادی اور بھابھی بچے کی خوشی میں مٹھائی اور تحائف لے کر نایاب کے گھر آتی ہیں تو تانیہ انجان بن کر پوچھتی ہے کہ کون ہیں آپ اور کیا لینے آئے ہیں؟ نایاب کی بھابھی اسے کہتی ہیں آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے جانتی ہی نہیں، چلیں دوبارہ سے تعارف کروا دیتے ہیں، میں نگہت ہوں نایاب کی بھابھی اور یہ اس کی دادی۔ نایاب کی دادی پوچھتی ہیں نایاب کہاں ہیں؟ تو نایاب کی بھابھی کہتی ہیں ارے نایاب نے کہاں ہونا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہوگی، وہاں جا کے اسے مل لیتے ہیں۔ تو تانیہ اسے رو کر کہتی ہے نایاب اپنے کمرے میں نہیں ہے، گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا ہے اسے۔ بائی دا وے آپ پوچھیں گے نہیں کہ نایاب کو اس کمرے میں کیوں شفٹ کیا ہے؟ تو نایاب کی دادی کہتی ہیں ہاں بیٹا کیوں شفٹ کیا ہے بتاؤ ذرا۔ تانیہ بتاتی ہے کہ زاویار نے نایاب کو دل سے ہی نہیں کمرے سے بھی نکال دیا ہے اور وہ بہت جلد گھر سے بھی اسے نکال دے گا۔ اتنی دیر میں نگار بیگم بھی وہاں آ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ نایاب کی دادی سلام کرتی ہیں اور حال پوچھتی ہیں تو نگار بیگم کہتی ہے بلا وجہ تکلیف کی آپ نے، نہ تو آپ کے تحائف چاہیے اور نہ ہی مبارکباد، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف دادی نایاب سے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نایاب کہتی ہے دادی میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن کوئی میرے کردار پہ کیچڑ اچھالے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر اس بات کے بعد میں اتنی پریشانی میں تھی، اذیت میں تھی، مجھ سے میرا پیپر تک ٹھیک سے نہیں دیا گیا۔ جنید میرا بھائی ہے، بالکل میرے اپنے بھائی کی طرح ہے وہ، اس کے بارے میں یہ سب میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دادی کہتی ہیں پریشان مت ہو، اللہ پہ چھوڑ دو سب، وہ کرے گا انصاف، فکر مت کرو۔ نایاب کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ جان بوجھ کے زاویار کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، وہ زاویار کو مجھ سے بدظن کرنا چاہ رہی ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے بہت خطرناک ہتھ کنڈے آزما رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ دادی اسے تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جیتے جی زاویار ایسا کچھ نہیں کرے گا اور یہ تانیہ ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی، اس کا مکروہ چہرہ میں سب کو دکھاؤں گی، دھکے مار کر نکالوں گی اسے اس گھر سے۔ دوسری طرف نایاب کی بھابھی نگار بیگم سے کہتی ہیں ارے یہ کیسے آپ بات کر رہی ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہماری دادی سے اس طرح بات کرنے کی؟ نگار بیگم کہتی ہے آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ میں چاہوں تو ابھی ملازموں کو بلا کر آپ لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکلوا سکتی ہوں۔ نایاب کی بھابھی کہتی ہے آپ لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی، آپ نے نایاب کو یتیم سمجھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ہیں، ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ نایاب اور زاویار کی دادی بھی ادھر آ جاتی ہیں آوازیں سن کے۔ نگار بیگم کہتی ہے واہ تانیہ تم دیکھ رہی ہو اتنی کیئر نایاب کے لیے، یہ اچانک سب کچھ کیسے ہوا جان سکتی ہوں؟ تم لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی جاہل اور گنوار لڑکی کو ہم نے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے رکھی ہے۔ نایاب کی بھابھی کہتی ہے ارے وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، مالکن ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی۔ نایاب آ کر بھابھی کو سمجھاتی ہے اور مزید کچھ بولنے سے منع کرتی ہے۔ بھابھی کہتی ہے میری نیچر میں نہیں ہے اتنی باتیں سننا۔ نایاب کہتی ہے آپ پلیز گھر جائیں، میں گھر آ کر بتاتی ہوں سب کچھ۔ بھابھی کہتی ہے ارے ہم کیوں جائیں، آج تو زاویار سے دو ٹوک بات ہو کر ہی رہے گی، بلاؤ اس کو۔ بلاتی پوچھتی ہے نایاب تمہیں دوسرے کمرے میں کیوں شفٹ کر دیا؟ نایاب کہتی ہے دادی آپ اندر آئیں بتاتی ہوں آپ کو، لیکن نگار بیگم کہتی ہے نہیں جائیں گے یہ لوگ اندر۔ دادی کہتی ہے ہم اپنے نواسے کو نہیں دیکھ سکتے کیا؟ نگار بیگم کہتی ہے نہیں دیکھ سکتے، کتنی بار کہوں کہ آپ لوگوں کی یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور دادی کو دھکا دیتی ہے اور ساتھ ہی نایاب کی بھابھی پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو بھابھی آگے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اسی دوران زاویار کی دادی بھی آ جاتی ہیں اور نگار کو آواز لگاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، چلی جاؤ یہاں سے۔ نگار بیگم تانیہ کو لے کر چلی جاتی ہے۔ نایاب کی دادی نفیسہ بیگم سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نایاب کی بھابھی کہتی ہیں ابھی بھی آپ پوچھ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو بہت شوق ہے نا بےعزتی کروانے کا، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے۔ زاویار کی دادی نگار بیگم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیا کیا تم نے نگار، گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح سلوک کرتا ہے، اور پھر وہ کوئی اور نہیں تھے نایاب کے گھر والے تھے۔ نگار بیگم کہتی ہیں نایاب کے گھر والے تھے تو کیا کرتی، سر آنکھوں پہ بٹھاتی انہیں، جاہل گھٹیا گنوار لوگ، یہی اوقات تھی ان کی۔ دادی کہتی ہیں جسٹ شٹ اپ، تم اس گھر کے اصولوں کو شاید بھول رہی ہو، اس گھر کے دروازے سے جو کوئی بھی اندر آئے گا وہ عزت کا حقدار ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا آئندہ۔ نگار بیگم کہتی ہے بی جی مجھ سے کوئی فضول بات مت کرے، میں بہت غصے میں ہوں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ دادی حیران ہو کر کہتی ہیں واٹ؟ نگار کہتی ہے میں چلی جاتی ہوں یہاں سے، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زاویار کی دادی نایاب کو کہتی ہیں کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک بہت برا ہوا بیٹا۔ نایاب کہتی ہے میں نے ہر قسم کی زیادتی برداشت کی ہے دادو، ہر کسی کی باتیں سنی ہیں، لیکن میں اپنے گھر والوں کی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ میری دادی اتنے دنوں کے بعد مجھ سے ملنے آئی تھیں، آنٹی نے کتنی بری طرح دھتکار کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ دادی کہتی ہیں افسوس ہے مجھے جو کچھ بھی ہوا، اور یہ زاویار، اسے تو میں کہوں گی اپنی ماں کو سمجھائے۔ نایاب کہتی ہے آنٹی نے تو کبھی ملازموں سے بھی اتنے برے طریقے سے بات نہیں کی،
मैं खुद जावियार से बात करती हूँ। जावियार को कॉल करती है। जावियार कॉल उठाता है तो नायाब जावियार से पूछती है कि आप कब तक ऑफिस से वापस आएंगे, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जावियार कहता है अच्छा सुनो, मेड 1 हफ्ते के बाद आएगी, तब तक तुम रिस्पॉन्सिबल हो, हैदर का ख्याल करना है तुमने, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा ना होगा, और फ़ोन काट देता है। तो नायाब दादी से कहती हैं फ़ोन काट दिया मेरा। जिस शख्स के पास मेरा फ़ोन सुनने का टाइम नहीं, वो मेरे साथ की गई ज़्यादती के बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा। और कहती है दादी मुझे डर लग रहा है, अल्लाह ना करे वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दे, मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। दादी कहती है तुम दिल छोटा ना करो, मैं कोई गलत नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। भाभी घर आकर अपने शोहर को कहती है अरे मैं तो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी, दादी जिद करके ले गई, बड़ा शौक था ना वहाँ जाने का, बेइज्जत करके निकाला है घर से। नायाब का भाई कहता है तो जावियार ने भी नहीं रोका। दादी कहती हैं वो बेचारा तो वहाँ मौजूद नहीं था। भाभी कहती है बेचारा वो तो किसी काम का ही नहीं, वो तो अपनी माँ से भी 10 हाथ आगे है। अब वो पुराना जावियार नहीं है जो नायाब से शादी के चक्कर में हमारे घर के चक्कर लगाया करता था। माथे पे आंखें रख ली उसने अब तो। निगार बेगम ने तो दादी के सफ़ेद बालों का भी ख्याल नहीं रखा, उनकी इतनी बेइज्जती की है, नौकरों से भी बदतर सलूक किया हमारे साथ। दादी कहती हैं तुमने भी तो अच्छा नहीं किया, एक की 10 सुनाई, ये भी ना सोचा कि हमारी बेटी उस घर की बहू है। तानिया अपनी दोस्त को कहती है कि मैंने पिक्चर तुम्हें भेज दी है, रात तक काम कर देना, मौका आने पर मैं ये सबूत दे दूंगी सबको, जुनैद से जान छूटे। महविश कहती है डोंट वरी, पिक्चर मिल जाएंगी तुम्हें और तुम देख लेना पिक्चर रियल है या फेक, तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कूलर लेने का राइट है तो जुनैद से खुला क्यों नहीं ले लेती। तानिया कहती है इतना आसान नहीं है, तुम नहीं समझोगी, मैं बिल्कुल आंटी और जावियार की नज़रों में खुद को नहीं गिरा सकती। और जहाँ तक जुनैद की बात है, वो तो ऐसा इंसान है जो रिश्ते निभाना जानता है, वो मुझे आसानी से तलाक नहीं देगा, और मैं अपनी माँ को भी परेशान नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना कि मेरे स्टेप ब्रदर ने प्रॉपर्टी और बिजनेस में हिस्से का मुतालबा कर दिया है। माँ की कैंसर की खबर मिलते ही उन्होंने जायदाद में हिस्से का मुतालबा कर दिया है। जावियार घर आता है तो नायाब उसे बताती है कि आज दादी और भाभी आई थी। जावियार कहता है जानता हूँ मैं, पता लग गया है मुझे। नायाब कहती है वो हैदर की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा आई थी मुझे और हैदर को मिलने और मुबारकबाद देने, और आंटी ने उन्हें बुरे तरीके से धुतकार के घर से निकाल दिया। जावियार कहता है मॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बात करूंगा उनसे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी बहुत तेज तरार औरत हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। नायाब कहती है वो रोज़ थोड़ी आती हैं, बच्चे की पैदाइश पे मुबारकबाद और तोहफे देने आई थी। जावियार कहता है नहीं चाहिए मुबारकबाद और तोहफे उनसे, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी भाभी जब भी आई हैं तुमसे उल्टी सीधी बात करके चली जाती हैं। नायाब कहती है जावियार आप पहले ऐसे नहीं थे, अब तो आप बदल चुके हैं, अगर मुझे पता होता आप इतने बदल जाएंगे तो मैं आपसे कभी शादी ना करती। जावियार कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम और तुम्हारे घर वाले इतने जाहिल हैं तो मैं भी तुमसे कभी शादी ना करता। नायाब कहती है अगर इतनी जाहिल लगती हूँ मैं और मेरे घर वाले तो छोड़ क्यों नहीं देते। इसी दौरान दादी आकर कहती हैं नायाब ये कैसी बातें कर रही हो तुम। जावियार कहता है बोलने दे दादी इसे, आज दिल की सारी भड़ास निकाल देने दें इसे। नायाब कहती है आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। जावियार कहता है ठीक है जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन हैदर यहीं रहेगा, यही बड़ा होगा, और तुम्हें बच्चे से नहीं बल्कि इसके हिस्से और जायदाद से मतलब है, और ये बात मैंने खुद सुनी थी अपने कानों से जो तुम्हारी भाभी तुम्हें समझा रही थी। नायाब कहती है वो मेरी भाभी के ख्यालात हैं, मेरे नहीं, मुझे आपकी प्रॉपर्टी, ये शानदार महल और आपकी शान शौकत से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे महल पर जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। जावियार कहता है कहीं नहीं जाएगा हैदर, तुम्हें जाना है तो जाओ, और अगर तलाक चाहिए तो वो भी भेज दूंगा। जावियार की दादी उससे कहती हैं जावियार मुंह पे तलाक की बात मत लाओ, मुझसे बुरा नहीं होगा। नायाब तुमसे तो ये उम्मीद ना थी। नायाब कहती है सॉरी दादी, अब बहुत बदसलूकी बर्दाश्त कर ली, अब मैं नहीं रुक सकती इस घर में। दादी कहती हैं जब इतना बर्दाश्त किया है ना बेटा तो थोड़ा और कर लो प्लीज़, हैदर की खातिर मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। ये थी दिले नादान की 29th एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।